آج کل ہمارے کاشتکاروں میں ایک نیا رواج چل نکلا ہے۔ کاشتکار اپنی زمینوں میں تیزاب فلڈ کرنے لگے ہیں۔ زمینوں میں ڈالا جانے والا یہ تیزاب عام طور پر بیٹری والا تیزاب یعنی سلفیورک ایسڈ یا پھر فاسفورک ایسڈ ہوتا ہے۔ کاشتکار سمجھتے ہیں کہ تیزاب فلڈ کرنے سے زمین نرم ہو جاتی ہے، اس کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف زرعی ماہرین زمینوں میں تیزاب فلڈ کرنے کے سخت خلاف ہیں اور اکثر کسانوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنی زمینیں تیزاب ڈال کر برباد مت کریں، مگر کسان بیچارہ نہ سمجھ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیزاب ڈالنے سے کسان کو وقتی فائدہ ضرور ملتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 2-3 سال مسلسل تیزاب ڈالنے سے زمین اپنی پیداواری صلاحیت کھو بیٹھتی ہے۔ زمین میں تیزاب ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے، اس کے کیا نقصانات ہیں، ہم اس ویڈیو میں یہ تمام باتیں اپنے کسان بھائیوں کو سمجھائیں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی زیادہ تر زمینیں غیر تیزابی یعنی اساسی مزاج کی حامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زمینیں اکثر کھادوں کے لیے مقناطیس کا کام کرتی ہیں۔ جیسے ہی آپ کھاد زمین میں ڈالتے ہیں، زمین کھادوں کے ذرات کو مقناطیس کی طرح اپنے ساتھ چپکا لیتی ہے، جس سے پودا حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں زیادہ تر پائی جانے والی کھادیں تیزابی نہیں ہیں۔ اگر آپ تیزابی کھاد ڈالیں گے تو زمین اس کو بالکل اپنے ساتھ نہیں چپکائے گی، بلکہ پودا پوری کی پوری کھاد حاصل کر لے گا۔ ہمارے ہاں جو ڈی اے پی استعمال ہو رہی ہے وہ اگر آپ ایک 50 کلو کا بیگ ایکڑ میں ڈالتے ہیں تو وہ 20 کلو بھی آپ کے پودوں کو دستیاب نہیں ہوتی، ساری کی ساری ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ تیزاب ڈالنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تیزاب ان کھادوں کو زمین کے شکنجے سے آزاد کروا دیتا ہے اور ان آزاد کھادوں کو پودا بآسانی جذب کر لیتا ہے۔ کھادیں جذب کرنے کی وجہ سے پودا خوب پھلتا اور پھولتا ہے اور کسان اس کا صحرا تیزاب کے سر سجا دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ صحرا اسے تیزاب کے سر پر ہی سجانا چاہیے۔ تیزاب ڈالنے کا یہ فائدہ اپنی جگہ، البتہ بیٹری والے تیزاب یعنی بیٹری والا تیزاب سلفیورک ایسڈ یا فاسفورک ایسڈ، اس کے نقصانات اس کے فائد سے بہت زیادہ ہیں۔ پہلا نقصان، تیزاب ڈالنے سے زمین کی زرخیزی پیدا کرنے والے نازک جرثومے تیزاب میں جل کر مر جاتے ہیں۔ مرنے والے جرثوموں میں ایسے جرثومے بھی شامل ہوتے ہیں جو زمین میں بیٹھ کر مسلسل نائٹروجن کھاد بناتے رہتے ہیں اور زمین سے فاسفورس کھادوں کے حصول کے لیے پودوں کی مدد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان جرثوموں کے مرنے سے زمین کی زرخیزی دن بدن کم ہی ہوتی چلی جائے گی اور 2-3 سال کے اندر اندر زمین کی پیداواری صلاحیت خطرناک حد تک کم ہو جائے گی۔ تیزاب ڈالنے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ وہ زمین میں موجود نامیاتی مادے یعنی گلی سڑی روڑی وغیرہ کو بھی جلا کر ختم کر دیتا ہے، جس کے سبب نامیاتی مادے سے حاصل ہونے والے بے شمار فوائد سے زمین محروم ہو جاتی ہے۔ سادہ بات ہے کہ تیزاب ڈالنے کے فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہیں۔ سائنسدان کئی سالوں سے اس کوشش میں تھے کہ کوئی ایسی چیز تیار کر لی جائے جو زمین کو تیزاب والے تمام فائدوں سے تو بہرہ مند کرے، مگر وہ کسی بھی حوالے سے زمین کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو، یعنی نہ تو وہ زمین کے فائدہ مند جرثوموں کو مارے اور نہ ہی نامیاتی مادوں کو ختم کرے۔ تو کئی سالوں کی محنت، کوشش اور تجربوں سے انہوں نے یعنی ہمارے سائنسدانوں نے، نامیاتی کھادوں کے ماہر ڈاکٹروں نے اس سلسلہ میں آہستہ آہستہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے مخصوص قسم کے بیکٹیریا کو استعمال کر کے ایک تیزابی مادہ تیار کر لیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے پوٹاش کا مکسچر بھی شامل کر لیا ہے۔ وہ اپنے اندر تیزاب والی ساری خوبیاں رکھنے کے ساتھ ساتھ زمین کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ بیکٹیریا سے حاصل ہونے والے تیزاب کو ایک خاص طرح سے تیار کیا گیا ہے۔ نامیاتی مادہ گوبر وغیرہ اس کے اندر یعنی نامیاتی مادے کو بھی یہ طاقت دیتا ہے، اس کے اندر نامیاتی مادہ بھی شامل ہوتا ہے
جب کسان اس کو اپنے کھیت میں ڈالتا ہے تو اس کو تیزاب والے سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی ڈبل فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کا نام سائنسدانوں نے ہیومک ایسڈ رکھا ہوا ہے۔ آپ جب بھی ہیومک ایسڈ اپنی زمین میں ڈالیں گے تو جتنے بھی کھادوں کے ذرات مقناطیس کی طرح زمین کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے آزاد ہو جائیں گے، جنہیں پودا بآسانی حاصل کر لے گا۔ وہ کھادیں جنہیں ہیومک ایسڈ پہلے ہی جھٹکے میں آزاد کروا دیتا ہے، ان میں فاسفورس یعنی ہماری ڈی اے پی صاحبہ، پوٹاش، زنک اور بوران کی کھادوں کے علاوہ دیگر کئی اجزاء صغیرہ والی کھادیں شامل ہیں۔ زمین کے شکنجے سے آزاد ہو کر یہ کھادیں پودے کو ملتی ہیں تو پودا خوب پھلتا پھولتا ہے۔ اس سے دوہرا فائدہ ہوتا ہے، ایک طرف تو آپ کھاد کم استعمال کریں گے، دوسری طرف کھیت میں ڈالی گئی کھاد پودا نہایت ہی آسانی سے اور پوری کی پوری مقدار حاصل کر لے گا، جس سے پیداوار میں اضافہ ممکن ہوگا۔ تیسرا فائدہ اس کا، زمین میں زرخیزی پیدا کرنے والے جرثومے خوب پھلتے پھولتے ہیں۔ اس سے پہلے اس ویڈیو میں ہم کسان بھائیوں کو بتا چکے ہیں کہ تیزاب ڈالنے سے زمین میں زرخیزی پیدا کرنے والے جرثومے تیزاب میں جل کر مر جاتے ہیں، جبکہ ہیومک ایسڈ ڈالنے سے نہ صرف یہ جرثومے زندہ رہتے ہیں بلکہ کنڈیشنر کی وجہ سے یہ خوب پھلتے اور پھولتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ کنڈیشنر ان جرثومے کے لیے مرغوب غذا کا کام کرتا ہے، جیسے سیب اور بادام کا کام کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے، زمین نرم اور اس نامیاتی مادہ بھی اس میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تیزاب ڈالنے سے زمین میں موجود نامیاتی مادہ بالکل جل کر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہیومک ایسڈ ڈالنے سے نہ صرف یہ نامیاتی مادہ ہی محفوظ رہتا ہے بلکہ کنڈیشنر از خود نامیاتی مادے پر مشتمل ہے، جس وجہ سے زمین میں مزید نامیاتی مادے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ زمین میں نامیاتی مادے کی بدولت زمین کا وتر، جو زمین اپنا وتر رکھتی ہے، نامیاتی مادہ اگر زیادہ ہو تو اس میں وتر رکھنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، فصل سوکا کم مناتی ہے اور پانی کی بھی بچت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سائل کنڈیشنر زمین کو نرم رکھتا ہے، جس کی بدولت زمین میں آکسیجن اور پانی کا گزر نہایت ہی آسانی سے ہوتا ہے، جو زمین کی زرخیزی برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ امید ہے کسان بھائی ان معلومات سے بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے اور ہیومک ایسڈ کا بار بار استعمال کر کے اپنی زمین کی زرخیزی بڑھائیں گے۔ اور نیکسٹ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے کسان بھائی اپنی قیمتی زمینوں میں تیزاب بالکل استعمال نہیں کریں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اچھے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہوتا ہے۔